بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ اگر امریکہ نے ایران پر جنگ مسلط کی تو وہ علاقائی جنگ بن جائے گی، آیت اللہ خامنہئی نے خبردار کر دیا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی نے امریکہ کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر اس نے ایران پر جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی تو یہ تنازع ایک علاقائی جنگ کی صورت اختیار کر لے گا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی نے تہران میں ایک بڑے عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کی جانب سے جنگی دھمکیاں، جنگی طیاروں اور بحری جہازوں کا ذکر کوئی نئی بات نہیں۔ ماضی میں بھی امریکہ بارہا یہ کہتا رہا ہے کہ تمام آپشنز میز پر ہیں، جن میں جنگ کا آپشن بھی شامل ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایرانی قوم دھمکیوں سے خوفزدہ نہیں ہوتی، ایران جنگ کا آغاز کرنے والا نہیں، تاہم کسی بھی حملے یا ہراسانی کا سخت جواب دیا جائے گا۔ آیت اللہ خامنہئی نے زور دے کر کہا کہ امریکہ کو یہ حقیقت تسلیم کرنی چاہیے کہ اگر اس بار جنگ شروع کی گئی تو وہ محدود نہیں رہے گی بلکہ پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے پاس تیل، گیس، قیمتی معدنی ذخائر اور ایک انتہائی اہم اسٹریٹجک محل وقوع جیسے قیمتی اثاثے موجود ہیں جو لالچی طاقتوں کی توجہ کا مرکز رہے ہیں۔ امریکہ نے 3 دہائیوں سے زیادہ عرصے تک ایران کے وسائل، سیاست، سلامتی اور خارجہ امور پر کنٹرول رکھا، لیکن اب اس کا اثر ختم ہو چکا ہے اور وہ پہلوی دور کی بالادستی واپس لانا چاہتے ہیں۔ سپریم لیڈر نے کہا کہ اصل تنازع ایران کی آزادی اور عالمی طاقتوں کے سامنے مزاحمت ہے، جبکہ انسانی حقوق اور دیگر دعوے محض بہانے ہیں۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایران آئندہ بھی ثابت قدم رہے گا اور اللہ کے فضل سے دشمنوں کی سازشیں ناکام بنائے گا۔ انہوں نے ایران میں حالیہ بدامنی کو بیرونی حمایت یافتہ سازش قرار دیا، جس کی جڑیں امریکہ اور اسرائیل سے ملتی ہیں۔ ان کے مطابق ان واقعات کے منتظمین کو بیرون ملک سے تربیت اور مالی معاونت فراہم کی گئی، جبکہ بعض نوجوان گمراہی کا شکار ہوئے۔ آیت اللہ خامنہئی کی علاقائی جنگ کی دھمکی کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ ایران سے معاہدے کے لیے پرامید۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کی جانب سے علاقائی جنگ کی دھمکی کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے پرامید ہیں۔ اتوار کو ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ اگر امریکہ نے ایران پر حملہ کیا تو جنگ پورے خطے میں پھیل جائے گی۔ آیت اللہ خامنہئی نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ مسلسل کہتے ہیں کہ وہ جہاز لے آئے ہیں، ایرانی قوم ان باتوں سے نہیں ڈرے گی اور نہ ہی ایرانی عوام ان دھمکیوں سے مرعوب ہوں گے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ ایران کے ساتھ معاہدہ طے پانے کے حوالے سے پرامید ہیں۔ آیت اللہ خامنہئی کے انتباہ پر سوال کے جواب میں ڈونلڈ ٹرمپ نے صحافیوں سے کہا کہ خامنہئی علاقائی جنگ کی بات کیوں نہ کریں گے، ظاہر ہے وہ ایسا ہی کہیں گے۔ مذاکرات ناکام ہوئے تو دیکھیں گے خامنہئی ٹھیک کہہ رہے تھے یا نہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ امید ہے ہم ایک معاہدہ کر لیں گے۔ خیال ہے کہ امریکہ نے مشرق وسطیٰ میں اپنی بحری موجودگی بڑھا دی ہے۔ امریکی بحریہ کے مطابق اس وقت خطے میں اس کے 6 ڈسٹرائر، ایک طیارہ بردار بحری جہاز اور 3 لٹورل کامبیٹ شپ موجود ہیں۔ سعودی عرب ایران کے خلاف اپنی فضائی حدود یا سرزمین کے استعمال کو مسترد کرتا ہے۔ سعودی عہدیدار کا کہنا ہے کہ خطے میں کشیدگی سے متعلق سعودی عرب کے اصولی موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ سعودی عرب امریکہ ایران تنازع کے پرامن حل کی کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔ سعودی عرب ایران کے خلاف اپنی فضائی حدود یا سرزمین کے استعمال کو مسترد کرتا ہے۔ سعودی عرب کے ایک اعلیٰ سطح کے عہدیدار نے امریکی میڈیا کی ان خبروں کی تردید کی جن میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ مبینہ طور پر ریاض نے واشنگٹن پر ایران کے خلاف فوجی کارروائی کے لیے دباؤ ڈالا ہے۔ سعودی ملکیت کے اخبار الشرق الاوسط میں شائع ہونے والے بیان میں سعودی عہدیدار کا کہنا تھا کہ سعودی عرب اب بھی دونوں ممالک کے درمیان تنازع کے پرامن حل کی کوششوں کی حمایت کر رہا ہے۔ یہ کوششیں مکالمے اور سفارتی ذرائع کے ذریعے آگے بڑھائی جا رہی ہیں۔ سعودی عہدیدار کا کہنا تھا کہ سعودی عرب ایران کے خلاف اپنی فضائی حدود یا سرزمین کے استعمال کو مسترد کرتا ہے۔ عہدیدار نے بتایا کہ سعودی ولی عہد نے منگل کو ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فون پر بات کی۔ ولی عہد نے اس موقف کی توثیق کی کہ سعودی عرب ایران کی خود مختاری کا احترام کرتا ہے۔ پاکستان سے جنگ میں شکست کے بعد بھارت نے دفاعی بجٹ میں بڑا اضافہ کر دیا۔
بھارت نے پاکستان کے ساتھ مئی میں ہونے والی فوجی کشیدگی کے بعد اپنے دفاعی بجٹ میں 15% اضافہ کر دیا ہے۔ بھارتی وزیر خزانہ نے مالی سال 2026-27 کے لیے مرکزی بجٹ پیش کرتے ہوئے دفاع کے لیے 85 ارب 40 کروڑ ڈالر مختص کیے ہیں، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں نمایاں اضافہ ہے۔ لوک سبھا میں پیش کیے گئے بجٹ کے مطابق دفاعی اخراجات میں اضافے کا مقصد جدید ٹیکنالوجی کا حصول، ہتھیاروں اور عسکری سازوسامان کی خریداری اور دفاعی نظام کو مزید مؤثر بنانا ہے۔ بھارتی وزارت دفاع کے مطابق اس بجٹ کے ذریعے خریداری کے عمل کو آسان بنانے اور وسائل کے بہتر استعمال پر بھی توجہ دی جائے گی۔ بجٹ دستاویزات کے مطابق ہتھیاروں اور دفاعی آلات کی خریداری کے لیے مختصر رقم میں 21.84% اضافہ کیا گیا ہے، جبکہ دفاعی سروسز کے روزمرہ اخراجات، ایندھن، مرمت اور تنخواہوں کی مد میں بھی اضافی فنڈز رکھے گئے ہیں۔ یہ اضافہ ایسے وقت میں کیا گیا جب گزشتہ سال مئی میں بھارت اور پاکستان کے درمیان فوجی تنازعات سامنے آیا تھا۔ یہ کشیدگی اس وقت بڑھی جب بھارت نے مقبوضہ کشمیر کے علاقے پہلگام میں حملے کے بعد پاکستان میں عسکریت پسندوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا، جسے اس نے آپریشن سندور کا نام دیا۔ بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے دفاعی بجٹ میں اضافے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ اس سے بھارت کی دفاعی صلاحیتوں میں مزید بہتری آئے گی۔ تاہم دفاعی ماہرین کی رائے اس حوالے سے مختلف ہے۔ بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ مہنگائی اور روپے کی قدر میں کمی کے باعث 15% اضافہ عملی طور پر محدود اثر رکھتا ہے۔ ایران کا آبنہ ہرمز میں فوجی مشقوں کے حوالے سے اہم بیان۔ ایران نے امریکہ کے ساتھ شدید دباؤ کے دوران آبنہ ہرمز میں مشقوں کے حوالے سے اہم بیان جاری کر کے صورتحال واضح کر دی۔ ایرانی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق جمعرات کو رپورٹ کیا گیا تھا کہ ایرانی فورسز یکم تا 2 فروری آبنہ ہرمز میں مشقیں کریں گے۔ خبرساں ایجنسی روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق ایرانی حکام نے واضح کیا کہ پاسداران انقلاب کی بحری افواج کا آبنہ ہرمز میں براہ راست فائرنگ کی مشقیں کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ حکام نے بتایا کہ پاسداران انقلاب کا وہاں فوجی مشقیں کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں تھا اور نہ ہی اس بارے میں کوئی باضابطہ اعلان کیا گیا تھا۔ یہ محض میڈیا رپورٹس تھیں جو کہ غلط تھیں۔ واضح ہے کہ بحری مشقوں کی رپورٹ کے بعد امریکہ نے اپنے رد عمل میں ایران کو خبردار کیا تھا کہ مشقوں سے بحری ٹریفک متاثر نہیں ہونی چاہیے۔ امریکی سینیٹ قوم نے کہا تھا کہ آبنہ ہرمز سے روزانہ 100 تجارتی جہاز گزرتے ہیں، اس لیے کسی بھی غیر محفوظ اقدام کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ایران بحری مشقوں کو پیشہ ورانہ انداز میں انجام دے۔ سینیٹ قوم نے کہا تھا کہ امریکی افواج بین الاقوامی فضائی حدود اور پانیوں میں کام کرنے کے ایرانی حق کو تسلیم کرتی ہے، تاہم امریکی فوجی جہازوں کے اوپر پرواز کرنے، ان کے قریب کشتیاں لانے یا امریکی افواج کی جانب ہتھیاروں کا رخ کرنے جیسے اقدامات کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ روس اور یوکرین کے درمیان مذاکرات کی تاریخیں طے پا گئیں۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے اتوار کو اعلان کیا کہ روس اور یوکرین کے درمیان اگلے امن مذاکرات 4 اور 5 فروری کو ابوظہبی میں ہوں گے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق مذاکرات میں روس، یوکرین اور امریکہ کے نمائندے حصہ لیں گے۔ زیلنسکی نے اپنی ٹیلی گرام پوسٹ میں کہا کہ ہمیں اپنی مذاکراتی ٹیم سے رپورٹ ملی ہے، اگلی سہ افریقی ملاقات کے لیے تاریخیں طے ہو گئی ہیں۔ یوکرینی صدر کا کہنا تھا کہ یوکرین بامعنی مذاکرات کے لیے تیار ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ جنگ کے حقیقی اور باوقار خاتمے کی سمت لے جائے، تاہم امریکہ اور روسی حکام کی جانب سے فوری طور پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ یاد رہے کہ روس اور یوکرین کی حکومتیں اب بھی کئی اہم مسائل پر اتفاق رائے قائم نہیں کر پائیں۔ دونوں کے درمیان سب سے بڑا تنازع ڈونباس علاقے میں روسی قبضے اور دیگر علاقوں کے مستقبل کو لے کر ہے۔ دوسری جانب روسی حملے بھی مسلسل جاری ہیں۔ اتوار کی صبح جنوبی یوکرین کے زیپوریزیا شہر میں روسی ڈرون نے اس ہسپتال پر حملہ کیا۔ یوکرینی ایمرجنسی سروس نے ٹیلی گرام پوسٹ میں بتایا کہ حملے میں 3 خواتین زخمی ہوئیں اور گائناکولوجی وارڈ میں آگ لگ گئی، جسے بعد میں بجھا دیا گیا۔ اس سے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ روس نے عارضی طور پر کیف اور دیگر شہروں پر حملے روکنے پر رضامندی ظاہر کی ہے تاکہ سرد موسم میں شہریوں کی حالت خراب نہ ہو۔
ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔